کرو ایمان کو رہا کرو شرم کرو حیا کرو ایمان کو رہا کرو نہ وہ باغی نہ السلام علیکم سر آج آپ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آئے ہیں دوسری مرتبہ، تو سر کیا لگتا ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو انصاف ملنے کی امید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حقیقت بتا دوں تو عدالتوں سے ہمیں کوئی ریلیف کی امید نہیں ہے۔ 26 آئینی ترمیم کے بعد جو ہے عدالتیں بھی کنٹرول ہے اور جج بھی کنٹرول ہے، لیکن ہمارے پاس جتنی بھی اویلیبل فورم ہوتے ہیں، چاہے احتجاج کی شکل میں، چاہے جلسوں کی شکل میں، چاہے اسمبلی کے فلور پہ، چاہے سوشل میڈیا پہ ہے، تو ہم اپنی بات جو ہے وہ کہتے ہیں، اپنی بات دنیا کو پہنچاتے ہیں۔ تو جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ یہ خان صاحب میں آپ کو بتا دوں، خان صاحب بھی بھگت رہا ہے، بھگتے گا، ہم بھی بھگتیں گے، لیکن تاریخ لوگوں کو یاد کرے گی کہ اس ٹائم کون صحیح اور غلط کے ساتھ تھا۔ تو ہم صرف تاریخ میں یہ تاریخ انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھے گی کہ کس ٹائم کس نے اس ملک کے لیے قانون کے لیے، آئین کے لیے کیا کردار ادا کیا، اور کس نے کسی کے کہنے پہ آئین کو توڑا، قانون کو توڑا، اور عدالت کا جو ہے جو توقیر تھا، عدالتوں کو بے توقیر کیا۔ سر کل اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں پارٹی رہنما وکلا کی، خان صاحب کافی غصے میں دکھائی دیا احتجاج کے حوالے سے، تو اس حوالے سے آپ کے لیے بھی کوئی پیغام آیا ہے خان صاحب کی طرف سے؟ ہماری تو تیاری پوری ہے۔ ہماری تو اس دن صوبائی صدور کی بھی ساری چاروں صوبوں کی ہماری میٹنگ ہوئی تھی، جس میں گلگت بلتستان اور کشمیر کی قیادت بھی شامل تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسی ہی ہم نے اپنی قیادت کو مختلف تجاویز دی، جس میں یہ ہے کہ سوابی میں ایک ٹینٹ ویلیج لگائے، ایک تجویز یہ ہے کہ ہم مارگلہ کے پہاڑوں پہ TPK کے حدود میں ایک ٹینٹ ویلیج لگائے، اور اس دفعہ ہم نے کہا کہ جو باقی دور کے جو ہے جو کراچی سے کوئٹہ کے جو لاہور کے لوگ آتے ہیں، اس دفعہ وہ نہ آئے، لیکن جس دن ہم اسلام آباد کی طرف جائے تو اسی دن جو ہے وہ کراچی، کوئٹہ، لاہور میں بھی جو ہے مین روڈ باغ کریں گے، جو اس قیادت فائنل کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ سر کل اڈیالہ جیل میں ہم موجود تھے، وہاں ملاقات میں خان صاحب نے کہا کہ میں ہر کسی پہ اتنا اعتماد نہیں کرتا، شاید کہ میں جنید اکبر پہ میں نے جتنا اعتماد کیا ہے شاید میں نے کسی پہ کیا ہو، تو کچھ خان صاحب آپ سے خفا لگ رہے تھے آسٹریلیا کے جانے پہ۔ باپ کی جگہ ہے، اس میں اصل میں بالکل یہ مناسب نہیں تھا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ایز اے چیئرمین مجھے بلایا گیا تھا۔ ایز اے چیئرمین میرے لیے میرے اسٹاف، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی اسٹاف تھی، تو وہ 3 دن میں تو خیر آسٹریلیا نہیں، فجی گیا تھا، 3 دن کی میٹنگ تھی، تو میرا ان کے ایکٹیویٹی سرکاری نہیں، میں کہوں کہ پبلک ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت پاکستان کی طرف سر اس کا تھوڑی وضاحت کر دیں۔ یہ جو تھی یہ کامن ویلتھ کی طرف سے انویٹیشن تھی، اور کامن ویلتھ کی طرف چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے وہ انویٹیشن تھی، تو اس میں جو حکومت کا کوئی رول نہیں تھا، ایز اے چیئرمین جو بھی تھا تو وہ جاتا، تو اس میں یہ تھی کہ حکومت کا کوئی رول نہیں تھا، نہ میں کوئی وفد میں گیا تھا، ایز اے چیئرمین میں اپنے اسٹاف کے ساتھ گیا تھا۔ سر بتائیں کل جو پشاور میں ہوا اس حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے؟ سر اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ کل خان صاحب نے کہا کہ ڈرون حملوں کے خلاف پشاور میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں احتجاج ہونا چاہیے تھا، یہ حملے علی امین گنڈا پور نہیں کر رہے، خان صاحب کا یہ کہنا تھا سر کل۔ اصل میں اسلام آباد کا فیصلہ تو اسلام آباد کی قیادت کرے گا، وہ مرکزی قیادت کرے گا۔ چونکہ مجھے میسج آیا تھا، میسج یہ تھا کہ آپ پشاور میں احتجاج کریں ڈرون کے تھرو، اور میری جو ریسٹرکشن وہی بنتی تھی، تو میں نے وہاں پھر کیا ہے۔ باقی میں اس کی مذمت کرتا ہوں، ہر بندے کو احتجاج کا حق ہوتا ہے، پولیٹیکل آپ نے 11-12 سال سے ہم TPK میں حکومت ہے، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے کسی پولیٹیکل ورکر پہ یا اس کو احتجاج نہیں کرنے دیا یا اس پہ FIR کاٹی گئی، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی اور پولیٹیکل پارٹی جس کے ساتھ آپ اختلاف، اس کے کیمپ جلائے، اس کے جھنڈے جلائے، اس کے جو ہے ورکر کو کرے، اس کے جو ہے املاک کو نقصان پہنچے، تو اس کی ہم جتنی بھی مذمت کریں ہم اس کا کم نہیں۔ پارٹی نے یہ جو ورکران ہیں انہوں نے کہا کہ عید کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی چڑھائی کریں گی، تو اس حوالے سے کیا لگتا ہے؟ پیپل پارٹی کی نہ تو کوئی ایسی حیثیت ہے نہ پوزیشن ہے TP میں کہ وہ چڑھائی کر سکتے ہیں، وہ ایک جلسہ نہیں کر سکتے، جس کی اتنی اوقات نہیں ہے، اور جس نے ہمت کرنی ہے ہمت کر کے دیکھ بھی لے۔ تو پیپل پارٹی وہ والی پیپل پارٹی نہیں رہی جو جیالوں کے مشہور تھی، جو قربانی دے سکتی تھی، یہ تو چور لٹوروں کی پارٹی بن گئی ہے، اور یہ اس کو ڈیل کرنا ہم اچھی طرح جانتے ہیں، تو جس کی شوق ہے وہ پورا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل عمران خان صاحب نے کہا کہ وکٹ مینا خان افریدی صاحب پچھلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ آئی،
عدلیہ کی طرف سے کہا گیا کہ اگلے ہفتے خان صاحب کا کیسز لگے گا. ہفتہ بھی شروع ہو گیا, کاز لسٹ بھی جاری ہو گئی, 2 دن بھی گزر گئے, کیس نہیں لگا, کیا چکر ہے؟ دیکھیے لاسٹ ٹائم آپ کو پتا ہے کہ سارے پارلیمنٹیرین آئے تھے اور انہوں نے قیادت کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ منگل کے دن آپ کا کیس لگ جائے گا, اور ہمیں یہ جمعے ہفتے سے ہی لگ رہا تھا کہ یہاں پہ انہوں نے کوئی کاز لسٹ کے اندر کیس نہیں ڈالا, اور یہ وہی جو ہے ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں. پہلے دن سے ہم نے کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے یہ اثرات آتے رہیں گے قوم کے اوپر. یہ جو ہیں, یہ جو انصاف کی عمارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا انصاف ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, اور آگے سے بھی ملتا ہوا دکھائی نہیں دے گا جب تک کہ جو ہے ہم مزاحمت نہیں کریں گے. آج وزیر اعلیٰ صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, بات کریں گے, دیکھتے ہیں کہ اگر اسی ہفتے عمران خان صاحب کا کیس لگ جاتا ہے. اور دیکھیں یہ بہت چھوٹی سی بات ہے, اس وقت ہم اس بات کے اوپر آ گئے کہ ہمارا کیس لگ جائے, مطلب عمران خان کو نکالنا اور تحریک چلانا اور اسے کیس لگانے پہ, تو مجھے لگتا ہے پھر سڑکوں کے اوپر نکلنا پڑے گا, پھر جو ہے ان کے نیندیں حرام کرنا پڑیں گی, اور پھر انشاءاللہ تعالی یہ خود ہی پا کے ہمارے پاس آئیں گے کہ ہم تمہیں انصاف دے رہے ہیں. لیکن شاید پھر ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو چکی ہو, اس لیے ہم کہتے ہیں ہم پرامن شہری, عمران خان نے ہماری تربیت کی ہے اس قوم کی, ہمیں عدالتوں سے انصاف چاہیے اور وہ ہمیں ملے. سر, پاکستان تحریک انصاف میں بہت بڑے بڑے نام آئے چلے گئے, لیکن ایک لائن تھی پاکستان تحریک انصاف میں, وہ تھی یوتھ اور ISF, جس کو لیڈ کر رہے تھے مراد سعید, اور آپ انہی کے جانشین ہیں. سر, خان صاحب کا آپ لوگوں سے بہت زیادہ اعتماد تھا, اور اسپیشلی یوتھ سے. نہ کیس لگ رہے ہیں, نہ خان صاحب سے ملاقاتیں کرنے دی جا رہی ہیں, نہ خان کو رہا کر رہے ہیں. سر, یوتھ کس حد تک تیار ہے؟ دیکھیں اس وقت تو یوتھ کی ذمہ داری میرے ساتھ نہیں ہے, جبکہ آپ نے دیکھا ہے ایک بھی محاذ کیا ایسا نہیں ہے جہاں پہ خود لیڈ نہ کیا ہو, جہاں پہ ساری رکاوٹیں عبور نہ کی ہو. عمران خان نے ہماری ایک تربیت کی ہے, ایک ہیرارکی کی, کہ پارٹی کا ایک اسٹرکچر موجود ہے, اور پارٹی جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس کے مطابق آپ نے ایکٹ کرنا ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں پارٹی سے ہم کہہ رہے ہیں لائے عمل دیں انشاءاللہ تعالیٰ, جیسی لائے عمل آتا ہے میرا بحیثیت وزیر, بحیثیت MPA, بحیثیت ورکر اور تمام ورکرز کا اور پوری قوم کی بھرپور تیاری ہو پڑی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسی اعلان ہوگا, جس بھی قسم حکمت عملی کا اعلان ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے سڑکوں کے اوپر بھی ہوں گے, اور اگر اسلام آباد کی کال دی جاتی ہے اسلام آباد میں بھی. لکی مروت سے MPA طارق سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. طارق سعید صاحب, آپ پچھلی مرتبہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آئے تھے, آج دوسری مرتبہ آئے ہیں, آپ کے لیڈر خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے, کیا لگتا ہے آج آپ لوگوں کو یہاں سے کچھ انصاف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ابھی تک تو سر ہمیں خود اندر نہیں چھوڑ رہے, باہر بیٹھے ہیں, امید ہے انصاف اگر آج نہ ملا تو کل ملے گا, کل نہ ہوا تو پرسوں ملے گا. اور یہ رات جو ہوتی ہے نا, یہ تاریخ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی, اندھیرا مٹنے کے لیے ہوتا ہے, روشنی اور دن اجالا آئے گا انشاءاللہ. حق کی فتح ایک نہ ایک دن ضرور ہوگی. سر, خان صاحب نے کل اڈیالہ جیل سے پیغام دیا ہے کہ اگلی مرتبہ ورکر کی باری نہیں ہے بلکہ لیڈرشپ کی باری ہے, اور قربانی لیڈرشپ کو دینی پڑے گی. آپ بھی لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, کس حد تک تیار ہے اس کے لیے؟ ہم تو تیار, قربانی شروع سے ہی قربانی دے رہے ہیں, زمان پارک سے لے کر یہ جب سے PTI بنی ہے ہم تو ہمیشہ فرنٹ پہ ہوتے ہیں. جو بھی پروسیشن ہو, لیڈر 2.5 سال سے جیل میں قید ہے سر, اس کی رہائی کے لیے کیا کہتے ہیں, کیسی ان کی رہائی ممکن ہوگی؟ ہماری سینٹرل لیڈرشپ نے اور پروونشل لیڈرشپ نے جب بھی کال دی ہے تو ہم تو نکلے ہیں. کم از کم KP کی لیڈرشپ, یہ ہمارے 2 MPA بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو ہمیشہ نکلے ہیں, داؤد خان, اور ہمیشہ ہم نکلے ہیں. تو اور اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ جیل میں جائیں تو ہم جیل میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں. یہ تو کوئی بڑی سر, آپ کیا کہیں گے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے؟ ہمارا جو ویژن ہے, خان صاحب کا جو ویژن ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, اور انشاءاللہ یہ ملک آئین اور قانون کی بالادستی ہم حاصل کر لیں گے. اور ہماری جو پریورٹی ہے کہ انصاف, مساوات, یقین, دو نظریے نہیں ہوں گے. پاکستان میں ایک نظریہ چلے گا اور غریب اور امیر کے لیے ایک ہی قانون ہوگا. اور انشاءاللہ عوام کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ, اور ورکر اور لیڈرشپ سارے کھڑے ہیں, اور ایک دن انشاءاللہ خان صاحب ہمارے درمیان ہوگا اور اس ملک کا وزیر اعظم. سر, کیسز نہیں لگ رہے خان صاحب کے, خان صاحب کی رہائی کس طرح ہوگی؟ انصاف ملے گا, ہماری جو پرامن پروٹیسٹ ہے وہ جاری رہے گی, اور ہم یقین رکھتے ہیں آئین اور قانون پر. انشاءاللہ آئین اور قانون کی بالادستی ہم لے کر رہیں گے. حکیم نثار ہمارے ساتھ موجود ہیں. حکیم نثار صاحب, آپ دوسری مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ آ رہے ہیں, کیا کہیں گے, کیا لگتا ہے انصاف ملنے میں
कुछ उम्मीदें हैं आज? हमें तो हकीकत समझ आई हुई है कि जो इस मुल्क के साथ 70 सालों से जुल्म हो रहा है, अगर इमरान खान साहब के लिए और उनकी रिहाई के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हमें रोजाना भी यहाँ पर आना पड़े या किसी भी अदालत में जाना पड़े, जो उनके ऊपर झूठे और बोगस केसेस बनाए हुए हैं, तो इंशाल्लाह हर जगह हाजिर होंगे। मेरा तल्लक चकवाल और तलागंग से है। पूरा चकवाल और तलागंग इमरान खान के साथ सीना तान कर खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह हर किस्म की फस्तायत का भरपूर डट कर मुकाबला कर रहे हैं और किसी सूरत जो है खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक खान का साथ देंगे।